لفظ اسرا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. لفظ اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت سیر کرنا. تو اس میں بھی بڑی پرلطف بات ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے سیر کروائی تو رات کے وقت کیوں کروائی؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک بات یہ ہے کہ رات کے وقت کیوں کروائی، دوسرا یہ سیر کیوں ہے. یہ لفظ سیر کے اندر حضور کی شان کا ایک نقطہ ہے، کیونکہ جب بندہ سفر کرتا ہے نا تو سفر میں مجبوری بھی ہوتی ہے، وہ کرنا پڑتا ہے بندے کو. مثال کے طور پر کسی کو عدالت میں کام ہے تو اس نے جانا ہی جانا ہے، مثلا اس کو اسلام آباد میں ہے یا لاہور میں ہے یا کراچی میں ہے تو اس کو جانا ہی جانا ہے. وہ مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، بخار میں ہو، اس کو جانا ہے، اور اس کا ذہن آگے کی طرف ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. وہ ارد گرد کے ماحول کو، اس سے کوئی پوچھے کہ آپ گئے تو کیا دیکھا، وہ کہتا میں تو پریشانی میں تھا تو میں نے نہیں دیکھا. فرمایا حبیب ہم نے آپ کو سیر کروائی ہے. سیر کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ طبیعت میں فرحت ہوتی ہے، یعنی خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا سارے مناظر کو وہ دیکھ سکتا ہے. اس لیے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی، سفر نہیں کروایا. سفر معراج ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ویسے یہ سیر ہے، اور اس سیر کہنے میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا نقطہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. سیر جب بھی ہوتی ہے دن کے وقت کرتے، کہہ رہے ہیں رات کو سو جاؤ بھائی، صبح کو اٹھیں گے تو پھر نظارہ، یہ پہاڑی کا نظارہ کیسا ہے، تو یہ دریا کا نظارہ کیسا ہے، تو یہ گراؤنڈ کا نظارہ کیسا ہے. محبوب مکرم کی جب باری آئی تو فرمایا حبیب ہم نے آپ کو رات کو سیر کروائی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی فرق ہے محبوب مکرم کا اور باقی لوگوں کا. فرمایا تمہاری آنکھیں ہیں جو دن میں دیکھنے کی محتاج ہیں، میرے حبیب مکرم رات کو بھی دن سے بہتر دیکھ سکتے ہیں. اس واسطے فرمایا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رات کو سیر کروائی تاکہ حضور کی عظمت کا نقطہ بھی واضح ہو. علماء فرماتے ہیں کہ جو رات کا وقت ہوتا ہے نا، محبوب اور محب کی ملاقات کا بڑا مناسب وقت ہوتا ہے. اس میں شور نہیں ہوتا، تماشا نہیں ہوتا، اور ایک بڑا مطلب خاموشی والا ماحول ہوتا ہے. اس کے اندر محبوب اور محب کی ملاقات کا وقت مناسب ہی نہیں، ان سب کے لفظ علماء نے لکھے ہیں کہ یہ بڑا بہترین وقت ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رات کے وقت یہ سیر کروائی اور اپنے پاس طلب فرمایا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں معراج نہیں کروائی بلکہ رات میں. اس کی وجہ سنیے گا. فرمایا اس لیے کہ اگر دن کو معراج ہوتی اور اگر کوئی ایک بندہ بھی انکار کر دیتا تو عذاب آ جاتا. فرمایا رات کے وقت معراج کروائی، اگر کوئی انکار بھی کرے گا تو اس پر پھر عذاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے محبوب کی امت پر شفقت فرماتے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت معراج کروائی. چونکہ جو دن کے معجزات ہوتے ہیں ان پر یقین بھی ویسے کرنا پڑتا ہے، جو رات کے معجزات ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی سخت پکڑ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک حصہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے، دوسرا مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، تیسرا سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکانوں تک ہے. تو پہلے حصے کا جو انکار کرتا ہے چونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے وہ کافر ہو جائے گا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اگلوں کے لیے کفر کا فتویٰ نہیں ہے، اس پر گمراہی اور محرومیت کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا دن کے وقت اس لیے اگر کوئی ایک بھی انکار کرتا تو عذاب آتا. رات کے وقت ہے کہ منکر ہے نا، شان تو نہیں سمجھ سکا، قیامت کے دن وہ برکات سے محروم رہے گا، دنیا میں برکات سے محروم رہے گا، قیامت میں برکات سے محروم رہے گا، لیکن اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے عذاب سے اپنے محبوب کی امت کو بچا لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.